ویلکم بیک ناظرین، وقت سے جانے پہلے جو گفتگو ہم کر رہے تھے اس کو جاری رکھتے ہیں. اور K2 اور K3 جدید جنریشن 3 یعنی جو لیٹسٹ ڈیزائن ہے K2 اور K3 کا، وہ لیٹسٹ ڈیزائن ہے دنیا کا، اور وہ جنریشن 3 کا پلانٹ کہلاتے ہیں، وہ یہاں لگے ہوئے ہیں. نیوکلیر انرجی ویژن 2050 کے مطابق پاکستان کے لیے مضبوط معاشی منطق موجود ہے کہ وہ راستہ برقرار رکھے اور مزید جوہری پاور پلانٹ کی تعمیر جاری رکھے. پیشن گوئیاں کرنا مشکل ہے، خاص طور پر جوہری توانائی کے مستقبل کے بارے میں، جس نے 70 عجیب و غریب مشکل سالوں میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. صرف چند دہائیاں قبل جب لوگ فکر مند تھے کہ پیٹرول ایندھن صرف مزید 100 سال یا 150 سال تک ملے گا، جوہری توانائی کے آپشن نے خود کو عملی طور پر لامحدود، محفوظ اور ماحول دوست اور اقتصادی بنیادوں پر متبادل ایندھن کے طور پر پیش کیا. اس صورتحال کے پیش نظر ایٹمی بجلی کی طلب بڑھ گئی. اس سے پہلے کہ دنیا بے خبر تھی کہ ترقی یافتہ ممالک میں چند سو ایٹمی پاور پلانٹ کر رہے ہیں، جبکہ بھارت اور پاکستان بھی ایٹمی گیم میں شامل ہو گئے. کچھ ترقی یافتہ ممالک کے سول سوسائٹی گروپوں کی طرف سے جوہری توانائی کی مخالفت کی گئی. اس کے جواب میں جوہری توانائی کے ماہرین مضبوط موقف اپنایا، لیکن یہ طریقہ کار کافی محفوظ ہے اور مخالفت پر خاص توجہ نہیں دی گئی. ہمارے عوام نے اس کو ہدایت کیا. ہم یہ جانتے ہیں کہ کراچی میں خصوصاً یہاں پر بہت زیادہ شور مچا، لیکن اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رابطہ فورم انٹرنیشنل نے اس میں، اور ہم نے خود ذاتی طور پر کئی سیمینار کیے، اور اس کے بعد میں وہ ہم نے ان لوگوں کو جو مخالفین تھے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا. اب یہ وجہ کیا ہوئی ہے کہ جو یہ اس کی ترقی رکی ہے، حالانکہ یہ سب سے زیادہ سستی بجلی پیدا کرتا ہے. تو وجہ یہ ہوئی کہ امریکہ میں 1999 میں 3 مائلز ایک جزیرے کا نام ہے، میں ایک حادثہ ہو گیا، اور وہ بہت اچھے جا رہے تھے، اور جوہری توانائی کی ترقی کو ایک بڑا دھچکا تھا لگا. جب اس سے پہلے جو 3 مائل کا جو جزیرے کے اندر ایک حادثہ ہوا، اس میں جو 1999 میں ہوا، اس سے اس کو بڑا دھچکا لگا اس کی ترقی کو. یعنی جوہری توانائی کی جو ترقی تھی وہ رک گئی، جس سے ہوا اس کو ممکنہ تیز رفتار ترقی رک گئی. اور اس خیال کے طور پر کہ 3 مائل لینڈ نے حادثے کے بعد تقریباً 30 سال تک امریکہ میں کوئی نیا جوہری پاور پلانٹ لگانے کا حکم نہیں دیا گیا. اس حقیقت کے باوجود کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور پاور پلانٹ کے باہر کوئی قابل ذکر تابکاری اخراج نہیں ہوا، لیکن ہالی ووڈ کی فلم دی چائنا سنڈروم نے بہرحال فاضل فائدہ اٹھایا اور زبردست بزنس کیا، جبکہ لیمن اور جین نوونڈا نے شائقین کو خوفزدہ کر دیا. 1986 کا چرنوبل حادثہ ایک بار پھر جوہری توانائی کی صنعت کے لیے ایک برا اشتہاری جھٹکا لگا، اور اس کے اور بھی زیادہ نتائج تھے، کیونکہ تابکاری واقعی پاور پلانٹ کے باہر پھیل گئی تھی، جس سے پوری دنیا میں، خاص طور پر یورپ اور برطانیہ میں کافی خوف و راز پیدا ہو گیا تھا. یہ دونوں حادثات جوہری توانائی کی تاریخ میں منفی یادگار لمحات کے طور پر ہماری ابتدائی یادوں میں کندہ ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ ذاتی طور پر میں نے، یعنی خود جنرل خالد قدوایی صاحب کی بات کر رہے ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ ذاتی سطح پر جنرل خالد قدوایی صاحب نے دونوں حادثات کی حقیقی زندگی کے ڈراموں کو سامنے دیکھا. 1999 میں وہ 3 مائلز آئی لینڈ کے حادثے کے بعد امریکہ کے ملٹری ٹریننگ کورس کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہم دونوں ٹیلی ویژن چپکے رہے. ٹیلی ویژن پر ڈرامی انداز میں دکھائی دیتی تھی. 1986 میں چرنوبل کے حادثے کے بعد کے وقت ہم برطانیہ کا دورہ کر رہے تھے. یہاں ایک بار پھر تابکاری کے بادلوں کی ٹیلی ویژن پر بال بائی بال کوریج اور برطانیہ کی طرف بڑھنے کے امکان کے بعد شدید خدشہ پیدا ہوا. ان حادثات نے جوہری توانائی کی مخالفت کرنے والوں کو ایک ناقابل فہم بیانیہ دیا، جیسے وہ ایٹمی حادثے میں جاری ہونے والی تابکاری کے پھیلاؤ اور طویل مدتی اثر کے بارے میں اپنا نظر پیش کرتے تھے. فوکوشیما کا واقعہ ہو گیا 2011 میں. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 28 فوری موتیں ہوئیں، اور زیادہ سے زیادہ 15 اموات کو تھائرائڈ کینسر سے اس حادثے کی وجہ قرار دیا جا سکتا ہے. کو زیادہ تشریح نہیں ملی، یعنی اس بات کو 28 اموات کا ذکر کیا گیا، اس میں جبکہ 15 اس میں سے جو اموات تھی وہ تھائرائڈ کینسر کی وجہ سے اموات ہوئیں. وہ سمجھے کہ یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوا ہے. تاہم موسمیاتی تبدیلی کے سلگتے مسائل اور عالمی درجہ حرارت میں اضافے کا خطرہ جوہری توانائی کو بچانے کے لیے آیا. 2011 میں فوکوشیما کا حادثہ پیش آیا تو ایٹمی صنعت نے کافی کچھ بحالی شروع کر دی تھی. یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹمی جو پروگرام ہے، یہ جو ایٹمی پاور پلانٹ ہے، اس کے اندر کور ہوتا ہے، اور اس کے اندر ساری جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ کور کی ہو رہی ہوتی ہے، کور میں محفوظ ہوتی ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتی. وہ بہت موٹی طے ہوتی ہے، وہ اس میں سے آپ تابکاری باہر نہیں نکل سکتی ہے. لیکن ہوا یہ کہ یہ جو کوٹنگ تھی، یہ ان کے پمپوں کو بہا کے لے گیا جو سونامی آیا تھا، اور جس کی وجہ سے 3 ری ایکٹر میں کور جو ہے پگھل گئے.
اگرچہ یہ جاپان میں ایک معاشی بوجھ تھا، لیکن حادثے کے نتیجے میں کوئی موت واقع نہیں ہوئی۔ تاہم اس واقعے سے نیوکلیر سیفٹی کے بارے میں عوامی خدشات میں اضافہ ہوا اور ایک علاج کے طور پر جوہری نشاط ثانیہ کے لیے جان لیوا ثابت ہوا ہے۔ قدوائی صاحب اس بات آگے بڑھا رہے ہیں کہ جوہری توانائی جو ہے ایک صاف، شفاف اور ایک انوائرمنٹ کی دوستی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہترین طریقہ بجلی پیدا کرنے کا ہے، لیکن وہ اس پر وہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ جاپان پر ایک معاشی بوجھ تھا، لیکن حادثے کے نتیجے میں کوئی موت نہیں، تاہم اس واقعے سے نیوکلیر سیفٹی کے بارے میں عوامی خدشات میں اضافہ ہوا اور علاج کے طور پر جوہری نشاط ثانیہ کے لیے جان لیوا ثابت۔ جوہری توانائی شاید موسمیاتی تبدیلی کے خطرے کے پیش نظر ان سب سے بچ جاتی ہے اگر یہ حقیقت ہوتی کہ جوہری توانائی کی سرمایہ کاری کی لاگت میں اضافہ ہوتا رہا۔ شمسی آلات جو ماحول دوست بھی ہے وہ دن بدن سستے ہونے لگے۔ جوہری توانائی کے ساتھ کچھ اضافی نفسیاتی تار بھی جڑے ہوئے ہیں۔ عام طور پر لوگ سول نیوکلیر توانائی کو ہیروشیما اور ناگاساکی کے تابکاری کے اثرات سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہ تابکاری کے خوف کی وجہ سے ہے کہ جوہری سلامتی اتنا ہی اہم مسئلہ ہے جتنا کہ جوہری تحفظ، اس لیے نیوکلیر سیکورٹی پر یکساں توجہ دی جانی چاہیے، کیونکہ جوہری پاور پلانٹ کے اندر یا باہر سے دہشت گردانہ سرگرمی کی صورت میں تابکاری اخراج کا خطرہ موجود ہے۔ پاکستان نے پیشہ ورانہ طور پر مضبوط نیوکلیر سیکورٹی نظام قائم کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں، خاص طور پر ان ترقی یافتہ ممالک میں جہاں یہ سب ہو رہا ہے۔ بجلی کی پیداوار میں جوہری توانائی کا عالمی حصہ جو تیزی سے بڑھ کر 17% ہو گیا تھا، کم ہو کر 10% رہ گیا ہے۔ فی الحال بہت سے معاملات کی شروعات کی منصوبہ بندی نہیں کی گئی جو تبدیلی وہ کر سکتے تھے، یعنی جو کچھ واقعات اگر جو فوکوشیما میں اگر پہلے کر لیتے تو یہ واقعہ پہ یہ اس کی ترقی نہیں رکتی۔ یوکرین میں موجودہ جنگ اور اس کے نتیجے میں گیس کے بحران نے مل کر جوہری توانائی کے لیے ایک اور موقع پیدا کیا۔ یورپی ممالک جوہری توانائی کی طرف واپسی کا رجحان ظاہر کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو تیل خریدتے تھے یورپی ممالک وہ امریکی سینکشن کی وجہ سے نہیں خرید سکتے تھے روس سے، تو اب وہ کیا کریں، ان کو بہرحال وہ بجلی تو چاہیے، تو پھر انہوں نے جیسا کہ فرانس تو بہت زیادہ ان کے پاس نیوکلیر پاور پلانٹ ہیں، لیکن جرمنی نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو مکمل طور پر بند کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے بند بھی کر دیا ہے، لیکن اب میرے خیال میں دوبارہ ریکنسیڈر کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ کیسے ضرورت پوری ہوگی اگر ہم نے یہ پلانٹ بند کر دیے تو پھر۔ یوکرین میں موجودہ جنگ اور اس کے نتیجے میں گیس کے بحران نے مل کر جوہری توانائی کے لیے ایک اور موقع پیدا کیا ہے۔ یورپی ممالک جوہری توانائی کی طرف واپسی کا رجحان ظاہر کر رہے ہیں تاکہ گرمی کے بغیر خوفناک برے رنگ یعنی موسم سرما سے بچا جا سکے۔ تاہم نیوکلیر پاور پلانٹ کی تعمیر کا وقت طویل ہے اور ٹرن اراؤنڈ اس راستے سے مڑنا تیزی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا انحصار اس بات پہ ہوگا کہ جوہری صنعت سے پیشہ ور افراد اور ماہرین نیز سیاستدان اور مفاد عامہ کے رہنما اس صورتحال کو کس طرح سے سنبھالیں گے اور اس کے باوجود ایٹمی صنعت کو توانائی کے عالمی منظرنامے میں اپنا صحیح مقام حاصل کرنے کے لیے فعال اور مؤثر اقدام کرنا چاہیں گے۔ میری رائے میں پاکستان جوہری توانائی کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے نہ صرف تکنیکی طور پر تیار ہے بلکہ یہ پاکستان کی پائیدار ترقی کے لیے بھی ایک اشد معاشی ضرورت بھی ہے، خاص طور پر اضطرابی سیاسی ماحول جہاں پانی سے بجلی پیدا کرنے والے ذرائع سے حاصل ہونے والی توانائی سب سے سستی بن چکی ہے، مگر اس معاملے میں صوبوں کے درمیان میں تفرقہ انگیزی اور ایٹمی کم علمی کے بحث کا مسئلہ رکاوٹ ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے یہ لازمی امر ہے کہ ہم ایٹمی پروگرام کو جو ہے آگے بڑھائیں، ایٹمی جو پاور پلانٹ ہے اسے بجلی پیدا کریں، اور پاکستان کی یہ خصوصی یہ میرا حصہ ہے گفتگو کا، ان کی گفتگو تمام ہوئی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس جو صلاحیتیں موجود ہیں، پاکستان کے پاس جو ماہرین موجود ہیں، اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم خود ایٹمی پاور پلانٹ، چھوٹی ایٹمی پاور پلانٹ بنا سکتے ہیں۔ شاید ہم یو کے اندر یہ کام کر رہے ہوں یا کہیں اور ملکوں میں بھی کہیں کام کر رہے ہوں، تو یہ جو صورتحال ہے اس سے پاکستان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ایٹمی پاور پلانٹ کے سلسلے میں بہت بڑھ گئی ہیں، اور جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بروئے کار لانا چاہیے، اور اس کو پیش کرنا ہماری معاشی ترقی کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور معاشی ترقی کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، اس میں استحکام نہیں آ سکتا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری معاشی جو ہے وہ خود مختاری جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اور وہ ممکن ہے۔ ایک ذریعہ اس کا یہ بھی ہے کہ ہم ایٹمی پاور پلانٹ کے ذریعے سے بجلی پیدا کریں، اور جو 2050 تک جو ہماری ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے جو ایٹمی بجلی کا جو منصوبہ ہے، ویژن ہے، اس کو مکمل کریں۔ تو 42,000 آپ کو بجلی مل جائے گی، 42,000 میگا واٹ بجلی مل جائے گی، جو آپ کی ضرورت سے بہت کہیں زیادہ ہے۔ اس وقت آپ کو 25 میگا واٹ ضرورت ہے، جبکہ گریڈ میں آپ کے پاس آپ 17 میگا واٹ لیتے ہیں تو آتی ہے، کیونکہ اس کے ٹرانسمیشن لائن کا مسئلہ ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہم نے جنرل خالد قدوائی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہم اس بات کو اختتام کرتے ہیں اپنے پروگرام کو، اور آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔